بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین. قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. حضرات گرامی قدر، سامعین محترم، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت سے متعلق آج کا ہمارا یہ درس ہے، اس لیے کہ آج وفات حضرت آیات جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. حضرت خدیجہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم ترین زوجہ ہیں کہ جن کے ذات والا صفات پر گفتگو کرنے کے لیے یہ مختصر سا وقت یقیناً کافی نہیں ہے، بلکہ سیرت و کردار کی بڑی بڑی کتابیں کھنگالی جائیں اور تاریخ کی عمیق گہرائیوں میں غوطہ زن ہوا جائے، تب جا کے شہزادی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے فضائل و کردار پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جا سکتی ہے. اس لیے کہ شہزادی خدیجہ ملکۃ العرب ہیں، شہزادی اسلام ہیں، زوجہ رسول ہیں اور مادر حضرت بطول ہیں. آپ کے لیے مشہور ہے کہ دور جاہلیت میں یقال لہا الطاہرہ، آپ کی ذات والا صفات کو طاہرہ کہا جاتا ہے. یوں تو تاریخ نے اپنے قلم سے بہت سے افسانے تحریر کیے ہیں اور بہت سے حقائق پر افسانوی غلاف چڑھانے کی کوشش کی ہے. اسی طرح دوسروں کی محبت میں بھی حضرت خدیجہ کے کردار کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مورخ نے اپنے شجرے کا اثر دکھاتے ہوئے کچھ افسانے لکھنے کی حماقت کی ہے، مگر خدا شاہد ہے کہ جس شمع فضیلت کو خدا نے روشن کر دی ہے، پھر اسے دنیا کی کوئی بھی تیز آندھی اور تند جھونکے اس کی لوک مدھم نہیں کر سکتے. مثلا تاریخ کا یہ لکھنا کہ جناب خدیجہ کی عمر مبارک اس وقت 40 برس کی تھی جب پیغمبر سے عقد ہوا تھا، یہ نہایت ایک افسانے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کے ضمن میں ایک عجیب بات یہ بھی کہی گئی کہ اگر جناب خدیجہ کی زندگی کو اور ان کی عمر کو کم مانا جائے گا تو پیغمبر اسلام پر نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد جنس پرستی کا الزام لگ جائے گا. اس لیے ہمیں ان کی عمر کو 40 سال ماننا پڑتا ہے. خدا غریق رحمت کرے علامہ مرحوم علامہ ذیشان حضرت جوادی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انہوں نے اپنی کتاب ذکر و فکر میں بھی اور غالباً نقوش عصمت میں بھی اس بات کی طرف بڑا خوبصورت اشارہ کیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی عمر اس عقد پیغمبر کے وقت 40 برس کی تھی، اس لیے کہ اگر یہ نہ مانا جائے تو جنس پرستی کا الزام آئے گا. انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ پھر وہ بیویاں جن کی عمر 9 سال بتائی جاتی ہے، اس کی عمر کو 9 سال بتا کر فخر کرنے سے کیا پیغمبر پر جنس پرستی کا الزام نہیں آئے گا؟ اگر 40 سال کا ماننا جنس پرستی کے الزام سے بری کرتا ہے تو پھر 9 سال کسی بیوی کی عمر کا ماننا کیا پیغمبر اسلام کی ذات کو مشکوک نہیں بنا دے گا ان کے نقطہ نظر سے؟ حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کردار پیغمبر اس سے کہیں بعید ہے کہ وہ کوئی 9 سال کی بیٹی کو لا کے دے دے یا کسی 40 سال کی خاتون سے شادی کی جائے. اس لیے کہ کردار پیغمبر جنسیات اور لغویات اور ان تمام چیزوں سے بالکل ماورا پاک و پاکیزہ اور منزہ ذات ہے. ذات واجب نے جسے خلق عظیم کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہو، اس ذات والا صفات پر اس طرح کے الزام لگانا اور تاریخ میں اس طرح کے مورخین کا بک کے یہ لکھ دینا یقیناً اس بات کا غماز ہے کہ لوگوں نے فضائل آل محمد اور آل محمد پر اور جناب خدیجہ کی ذات کو مجروح کرنے کی بہرحال کوشش کی، اور یقیناً جو کتابیں ملوکیت کے زیر اثر لکھی جائیں گی انہیں پیغمبر کا کردار حقیقی کہاں سے نظر آئے گا؟ حقیقت یہ ہے
کہ جناب خدیجہ کی عمر اس وقت تقریباً 2 قول کے ہیں، ایک یہ کہ 25 برس کی تھی اور دوسرا یہ کہ آپ کی عمر اس وقت 28 برس کی تھی جب آپ کا عقد پیغمبر اسلام سے ہوا۔ آپ ملکۃ العرب تھیں، عرب کی شہزادی تھیں، عرب میں آپ کی تجارت کا شعلہ آفاق تھا، آپ وہ بزنس وومین تھی کہ عالم عرب میں جس کا سکہ چلتا تھا۔ یقیناً عظمت حضرت خدیجہ کو سمجھنے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا عرب کے ماحول کا جائزہ لیں تو پھر محسوس کیا جا سکتا ہے کہ عظمت خدیجہ کیا تھی، جس دور میں اور عورت کو یا بچیوں کو زندہ درگور کر دینا باعث فخر سمجھا جاتا تھا، جس سماج میں عورت کی حیثیت ایک گائے بکری کی رہ گئی تھی، جس سماج میں جو کچھ تھا وہ مرد کا وقار تھا، اسی سماج میں اگر عورت بیٹی کے روپ میں آتی تو لوگوں کو قابل قبول نہ ہوتا، وہاں سارا زور زوجیت پہ تھا یا غزل سرائی کا عنوان اور لب و رخسار کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ ایسا ماحول کہ جہاں جمال پرست تو تھا مگر حیا اور عفت اور شرم سے بہت دور بلکہ کوسوں دور تھا۔ ایسے سماج میں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے کردار کو بچا کر یقال لها الطاہرہ، آپ کو طاہرہ کہا گیا۔ اس میں بالکل واضح ہے کہ اگر ایسے ماحول میں جناب خدیجہ کو طاہرہ کہا جا رہا ہے تو کردار کی کس بلندی پر فائز تھیں کہ جن کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس دور میں عورت کو جو چراغ خانہ تھی شمع محفل بنا کے پیش کی جا رہی ہو، عورت یقیناً چراغ خانہ ہے کہ وہ گھر کی تاریکی کو اپنی تربیت کے نور سے منور کر دیتی ہے، لیکن ہوس پرستوں نے، اتوار بازار کی نظر کے محتاجوں نے عورت کو شمع محفل بنا دیا، اور آج وہی دور پھر پلٹ آیا جو دور ماضی میں تھا۔ عورت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے اور پھر بھی حقوق نسواں کے نام کو بلند کیا جا رہا ہے۔ آج بھی عورت کو، کل جب عورت پر ظلم ہوتا تھا تو وہ چیختی تھی، اور افسوس یہ کہ آج عورت پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ مسکرا رہی ہے، اس لیے کہ کل کی عورت کو تو اپنے ظلم کا احساس تھا، مگر افسوس یہ ہے کہ آج کی عورت کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا احساس بھی نہیں ہے۔ علامہ مولانا کرار حسین علی اللہ مقامہ خطیب اپنے زمانے کے ایک معتبر خطیب رئیس الواعظین نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب ملکۃ العرب میں کہ عورت جو چراغ خانہ تھی اسے شمع محفل بنا دی گئی، اور عورت کے وقار کو مکمل طور سے مجروح کر دیا گیا۔ یعنی جس زمانے میں بھی عورت رہی ہے اس زمانے میں اس پر ظلم اور زیادتی رہی ہے، زمانے قدیم میں بھی ظلم و زیادتیاں رہی، اور عصر حاضر میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہوائی جہاز کے عنوان سے لے کر صابن کے ریپر تک آپ کو عورت ہی عورت نظر آ رہی ہے۔ عورت صابن کے کاغذات پر بھی ہے، اور اشتہاروں، اخباروں، کیلنڈروں کی بھی زینت آج عورت کو بنایا گیا۔ یہ عورت کی نیم عریاں تصویریں کیا عورت کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب نہیں بنی ہیں؟ جس کو پروردگار نے ملکۃ الحسن بنا کر حجاب کے نہا خانوں میں سجا کے رکھا تھا، آج اس عورت کو بے حجابی کے پیمانوں میں چھلکا دیا گیا ہے اور اس کی عزت کا تقریباً خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ ایسے پرآشوب ماحول میں ضرورت ہے کہ ذکر حضرت خدیجہ کیا جائے اور ان کی سیرت کا احیاء کیا جائے اور ان کی سیرت کو بیان کیا جائے۔ اسلام نے عورت کو تجارت کرنے سے منع نہیں کیا ہے، مگر شرعی قوانین و ضوابط کی روشنی میں آ کر عورت حجاب اور پردے میں رہ کر حجاب اور پردے میں رہ کر وہ تمام امور انجام دے سکتی ہے جو مرد انجام دیتا ہے، مرد کے شانہ بشانہ رہ کر وہ سارے کام انجام دے سکتی ہے۔ جناب خدیجہ نے بھی وہی کیا، اور جناب خدیجہ کی تجارت پورے عالم عرب میں شعلہ آفاق تھی۔ آپ کی دولت و ثروت اس قدر تھی کہ علماء نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، 1000 کنیزیں آپ کے پاس تھی، 1000 غلام آپ کے پاس تھے، اور وہ 1000 کنیزیں اور غلامیں آپ کے مال تجارت میں لے جا کر فروخت بھی کیا کرتے تھے، اس کا منافع آپ تک پہنچایا کرتا تھا۔ اسی ضمن مستشرقین نے اور اسلام پر سوالات اٹھانے والوں میں سے ایک مستشرق نے یہ سوال اٹھایا تھا اور یہ اعتراض کیا تھا کہ جناب خدیجہ جو اتنی بڑی بزنس وومن تھی اور اتنا بڑا آپ نے رومن ایمپائر کھڑا کر دیا تھا اپنی تجارت کے ذریعے سے، جس کے بارے میں تاریخ اسلام میں بھی یہ لکھا ہے کہ آپ کا ولیمہ تقریباً جو ہے وہ 40 دن تک چلتا رہا، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ سال بھر تک آپ کا ولیمہ چلتا رہا، یعنی جس میں پورے عرب کو جو ہے وہ کھانا کھلایا جاتا رہا۔
یہ کھانا کھلایا جانا، محتاجوں اور فقیروں کو دولت کا تقسیم ہونا اس بات کی علامت ہے کہ جناب خدیجہ جہاں تجارت مند خاتون تھی، تجارت کرتی تھی، وہیں سخاوت بھی آپ کا طرۂ امتیاز تھا۔ وہاں آپ کی کثرت مال اگر تھی تو آپ نے اس مال کو اپنے لیے بچا کے نہیں رکھا بلکہ غریبوں اور فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم بھی کرتی رہی، جو ایک حسین ترین پہلو ہے۔ عقد پیغمبر اسلام میں آنے کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ آپ نے جتنا بھی مال اور دولت جو آپ نے تجارت کے ذریعے سے اکٹھا کیا تو وہ سارا مال و دولت آپ نے اسلام کی راہ میں قربان کر دیا اور اسلام کے غرباء اور مساکین اور فقیروں میں وہ مال تقسیم کر دیا۔ انہی واقعات اور انہی تحریروں کی روشنی میں اور انہی بیانات کی روشنی میں لوگ یہ کہنے لگے اور مستشرقین نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام کی روایات میں اور اسلامی تعلیمات میں یہ موجود ہے کہ اس نے رزق کو 70 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں 69 حصے اس نے تجارت میں رکھے ہیں اور ایک حصہ دوسری مطلب نوکری چاکری ذاکری واکری وغیرہ وغیرہ میں رکھا۔ اور اسی طریقے سے روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے رزق کو 100 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 100 حصوں میں تقسیم کیا جس میں سے 99 حصے پروردگار نے تجارت میں رکھے ہیں اور ایک حصہ جو ہے وہ پوری کائنات میں دوسرے مرحلے پہ رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ تجارت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو جب اسلام تجارت کی طرف دعوت دیتا ہے تو اسلام کا سب سے بڑا پروفٹ، سب سے بڑا ذمہ دار انسان، سب سے بڑا ہادی برحق اپنی جس زوجہ سے، جس خاتون سے وہ عقد کرتا ہے، اپنی اس زوجہ کے تمام تر مال کو راہ خدا میں قربان کر دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے۔ تو ایک طرف اسلام کہتا ہے تجارت کرو، دوسری طرف جناب خدیجہ کا تجارت والا مال جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے حوالہ عقد اور عقد پیغمبر میں آنے کے بعد جناب خدیجہ کا وہ بزنس ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ تجارت کرو اور جناب خدیجہ کی تجارت کا مال سارا جو ہے وہ راہ خدا میں قربان کر دیا جاتا ہے؟ تو اس کا ایک آسان سا جواب ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، جناب خدیجہ نے اپنے مال کو برباد نہیں کیا بلکہ راہ خدا میں قربان کیا۔ اور قربان بھی کیسے کیا؟ ہم نے آپ سے کہا کہ 1000 کنیزیں تھیں اور 1000 غلام تھے۔ دیکھیے، جب جناب خدیجہ تجارت کرتی تھی تو وہ تنہا بزنس وومن تھی، باقی سب مزدور تھے، نوکر تھے، چاکر تھے جو کام کرتے تھے۔ لیکن جب پیغمبر اسلام سے عقد ہوا ہے تو پیغمبر اسلام نے اور جناب خدیجہ نے مل کر انہی غلاموں اور کنیزوں کو وہ مال تقسیم کر دیا اور ان سے یہ گزارش کی اور ان سے یہ خواہش کی کہ اب آپ اپنے اس چھوٹے چھوٹے سے مال کو لے کے چھوٹی چھوٹی سی تجارت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقد پیغمبر سے پہلے جناب خدیجہ تنہا بزنس وومن تھی، اکیلی تجارت کرتی تھی، لیکن جب عقد پیغمبر میں آئیں تو اسلام کے سائے میں جناب خدیجہ نے اس رخ میں اختیار کیا کہ ان 1000 غلاموں کو اتنا مال دیا کہ وہ تجارت شروع کر دی، انہوں نے کنیزوں نے تجارت شروع کر دی۔ اس طرح جناب خدیجہ نے 1000 غلام اور 1000 کنیز اور 1000 غلاموں کو تاجر بنا دیا، مزدوری کے طبقے سے نکال کر تجارت کے طبقے میں کھڑا کر دیا، غلامی کے طبقے سے نکال کر ان کو آزادی کے مرحلے میں داخل کر دیا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں آنے کے بعد جناب خدیجہ نے اپنی دولت برباد کر دی، اب وہ مجھے بتائیں کہ اگر ایک تنہا خدیجہ تجارت کرتی تھی، انہوں نے اپنی تجارت کو ختم کر کے 1000 لوگوں کو تاجر بنا دیا، 1000 کنیزوں کو تاجر بنا دیا، 1000 غلاموں کو تاجر بنا دیا، تو تجارت کے سلسلے کو آپ نے ختم کہاں کیا؟ بلکہ آسانی سے کہا جا سکتا ہے 1000 گنا بڑھا دیا ہے۔ تو ایسی عظیم ذات ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی کہ جس کے وصال پر، جس کی وفات حسرت آیات پر پیغمبر اسلام نے اس پورے سال کا نام عام الحزن رکھا، اس لیے کہ جناب خدیجہ وہ مددگار اسلام تھی، وہ معینہ اسلام تھی، وہ ناصر اسلام تھی کہ جو پیغمبر اسلام کے دل کو رکھنے والی، پیغمبر اسلام کی تنہائیوں کو دور کرنے والی۔ اور کیا خوبصورت درجہ اور مقام ہے جناب خدیجہ کا کہ جسے خود جبریل امین کے ذریعے سے مالک کائنات سلام کہلوائے، جس کے لیے قدرت نے کہا کہ اے پیغمبر، جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو کیا آپ کی غربت کو دولت میں تبدیل نہیں کر دیا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دولت دی ہے، جبکہ دولت جناب خدیجہ نے دی ہے۔ تو کتنی عظیم کمالات کی حامل وہ بیوی ہوگی کہ جس کے فعل کو خدا اپنا فعل کہے، جس کے کمال کو خدا اپنی طرف نسبت دینا چاہے، اور اپنے اس پیغام کے ذریعے سے، اس آیت ربانی کے ذریعے سے خدا نے عظمت حضرت خدیجہ کو واضح کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ جناب خدیجہ جب تک زندہ رہیں پیغمبر اسلام کی خدمت کرتی رہیں، اور اگر آج بھی اسلام
کنہیں زوات کا مرہون منت ہے تو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب کی حکمتوں کا اگر مرہون منت ہے تو جناب خدیجہ کی دولتوں اور ثروتوں کا بھی مرہون منت ہے۔ اگر اسلام کی راہ میں حسین ابن علی کا لہو کام آیا ہے تو اس لہو پر جو اثر ہے وہ جناب خدیجہ کا بھی ہے اور جناب ابو طالب کا بھی ہے۔ اسی لیے اگر آپ کربلا کے ذریعے سے اسلام کو بچتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس میں جناب خدیجہ کا بھی پورا حصہ شامل حال ہے، اس لیے کہ جناب خدیجہ ہی کی بیٹی کا نام جناب فاطمہ زہرا ہے اور جناب فاطمہ زہرا ہی کے بیٹے کا نام امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس طرح جناب خدیجہ نے اسلام کی نمایاں خدمات انجام دی اور قدرت جناب خدیجہ کو اس کا صلہ یہ دیا کہ تا قیام قیامت جناب خدیجہ کا نام ہمارے دلوں میں روشن رہے گا، اور عالم اسلام بلکہ عالم انسانیت کی ہر خاتون کے لیے جناب خدیجہ کا بتایا ہوا راستہ اور ان کی جلائی ہوئی شمع عالم انسانیت کے لیے آج اجالا بخش اور نفع بخش ہو رہی ہیں۔ امیدوار ہے کہ جناب خدیجہ کی سیرت اور حیات اسی طریقے سے مومنین سنتے رہیں، سمجھتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں، اور اس پرآشوب ماحول میں واقعاً اگر ہمیں اس صنف نسواں کی حقوقی علمبردار تنظیموں کو اگر کہیں سے سبق مل سکتا ہے تو وہ آل محمد ہیں، اور وہ جناب خدیجہ کا دیار محبت ہے جو آج بھی اہل ایمان کو درس دے رہا ہے۔ بس تعصب کا چشمہ نگاہوں سے ہٹ جائے اور ایمان کی دولت سے ہم دیکھنے لگیں تو عظمت حضرت خدیجہ آج بھی اس بلندی پر ہے کہ جسے چھپایا نہیں جا سکتا۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کریں کہ کریم پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری ماں اور بہنوں کو سیرت حضرت خدیجہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اور